الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله على آله الطيبين الطاهرين المعصومين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. وقال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. ادرس بعد محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ظاہر سی بات ہے کہ کل ہم نے اور آپ کے سامنے جو بحث و گفتگو تھی وہ مقدمے بحث تھی کہ نہضت امام حسین ایک سوچی سمجھی اور منصوبہ بندی کے تحت انجام پانے والی ایک تحریک تھی، اور ایسی تحریک تھی کہ جس میں زندگی کا ہر شعبہ موجود تھا اور معاشرے اور اجتماع کے سوسائٹی کی ہر طبقے کے لوگ اس تحریک میں شمار تھے، اشراف، غلام، گنہگار، غریب، فصیح، بلیغ، شاعر، عالم، مرد و زن، بوڑھے، بچے، بچیاں. ایسی تحریک تھی کہ جس میں انسانیت کے تمام شعبے کو دخل دیا گیا. وجہ یہ تھی کہ یہ ایسی تحریک تھی کہ جس کو قیامت تک باقی رہنا تھا، اور جو آئندہ آنے والی تحریکیں ہیں، جنبشیں ہیں، انقلابات ہیں، ان تمام انقلابات کے لیے جو تخت مشق ہے یہی تاریخ کربلا. لہذا جیسا کہ انشاءاللہ جس دن میں آپ کے سامنے یہ پیش کروں گا کہ کربلا اور اس کی افادیت، اس دن میں آپ کے سامنے کچھ فہرست گناؤں گا کہ لوگوں نے کربلا کو اپنا سرلوہا بنا کر، اپنا تخت مشق کو آئیڈیل بنا کر کس طریقے سے اپنی دنیا سنوار لی، تو آخرت تو دور کی بات ہے. صلوات پڑھیے محمد اور کس طریقے سے ظالم حکومتوں کو ان کے تخت سے انہیں اتار پھینکا اور اپنے ملک میں دوبارہ آزادی اور اپنی سرنوشت اپنے ہاتھوں میں لے لی. اور وہ برجستہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں یہ طاقت اور یہ قدرت کربلا سے ملی ہے، چونکہ کربلا میں سب سے اساسی اور حقیقی عنصر جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں لیکن تم کو اپنے اصول کو چھوڑنا نہیں ہے اور ذلت کی زندگی کو جی کر حیات ابدی کو شرمندہ نہیں کرنا ہے. لہذا مرد میدان عزت سے مر جانے کو شہادت اور شرف سمجھتا ہے اور ذلت کی زندگی کو لعنت سمجھتا ہے. آج کی جو گفتگو ہے وہ چونکہ آپ کے سامنے جو بات رکھنی تھی وہ یہ ہے کہ یہ کربلا در واقع مقدمہ ہے انقلاب حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی کچھ شباہتیں نہضت امام حسین
اور نہضت امام زمان یعنی انقلاب حسین اور انقلاب امام زمانہ میں بصورت مختصر کچھ شواہدیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی شباہت جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں حادثے ایک ہی دن اتفاق پائیں گے۔ جس طریقے سے عاشورہ کا دن جو انتخاب کیا گیا 10 محرم جمعہ کا دن، اس دن حسین ابن علی علیہ السلام نے صحرائے کربلا پر بقول مرحوم علامہ اقبال کے کہ رمز قرآن از حسین آمو حکیم بر زمین کربلا بارید و رف تخم اللہ را کارید و رف، ہم نے لا الہ الا اللہ یعنی خدا کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے، خدا کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکانا انسانیت کی تذلیل ہے، اس رمز کو ہم نے حسین سے سمجھا، اور حسین اس ابر رحمت کا نام ہے کہ جس نے سوکھے اور بے جان جنگل میں لا الہ الا اللہ کا بیج بو دیا اور قیامت تک کے لیے لا الہ الا اللہ کو درخت قوی میں تبدیل کر دیا کہ اب اسے اگر کوئی مٹانا چاہے، اکھیڑنا چاہے، ختم کرنا چاہے تو یہ درخت نہ کٹ سکتا ہے اور نہ سوکھ سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ حسین ابن علی علیہ السلام کا حادثہ یا یہ واقعہ جو رونما ہوا، کربلا کا انقلاب جو شروع ہوا 10 محرم کو شروع ہوا۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کہ انقلاب کا دن بھی جو انتخاب کیا گیا ہے وہ 10 محرم ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ایک دن کو انتخاب کیا گیا ہے تاکہ وہ لوگ کہ جو عاشورائی ہیں، وہ لوگ جن کے ذہنوں میں عاشورہ بسا ہوا ہے، وہ جب عاشورہ کا اصلی رزلٹ آؤٹ ہونے والا ہو، عاشورہ کا اصلی نتیجہ نکلنے والا ہو تو صاحب عاشورہ کو فراموش نہ کریں، دن وہی دن ہے، وہ صاحب دن بھی وہی صاحب دن ہے، تاکہ لوگوں میں یہ کنفیوژن، یہ شک و تردید نہ ہو جائے۔ اسی لیے خاص دن قیام کے لیے خدا نے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روز عاشورہ ہی روز قیام قائم آل محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ دوسری شواہد جو قیام امام مہدی اور قیام امام حسین میں پائی جاتی ہے وہ مکان اور جگہ کا اتفاق و اتحاد ہے۔ حسین علیہ السلام کے قیام اور ان کے انقلاب کی ابتدا مکے سے ہوئی اور یہ ختم ہوا کوفے کی سرزمین تک جا کر۔ آخری قیام بھی مکے ہی سے شروع ہوگا اور کوفے پر ختم ہوگا۔ اور عزیزوں، روایتوں میں ملتا ہے، میں یہ نہیں کہتا، حتی ہمارے وہ مومنین کہ جو امامت کے سلسلے کو نہیں مانتے وہ بھی اس بات کو لکھتے ہیں۔ ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام بہت عظیم و عجیب ہے کہ جس کو امام ثانی عشر کے نام سے پہچانا جاتا ہے، الامام الثانی عشر علی مقدسی، قرن ششم یعنی 6 صدی کے بڑے عالم دین، مکے کے شیخ و استاد، انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ حضور سرور کائنات سے متواتراً یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ لو لم يبق في هذه الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج منه رجل من اهل بيتي من ذريتي يواقي اسمه اسمي۔
اگر دنیا میں صرف ایک دن ہی کیوں نہ بچا ہو تو خدا اس دن کو اتنا پھیلائے گا کہ اس دن میں ایک ایسے انسان کو بھیجے گا کہ جس کا نام میرا نام ہوگا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جس کی کنیت میری کنیت ہوگی، وہ میرے بیٹے حسین کی اولاد سے نواں ہوگا، وہ فاطمۃ الزہرا کی اولاد ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا، زمین کو عدل و انصاف سے اس طریقے سے بھر دے گا کہ جیسے زمین ظلم اور برائیوں سے بھری ہوگی۔ اس کے بعد دوسری حدیث میں یہ لکھتے ہیں کہ وہ محل خروج ہی، وہ کہاں سے خارج ہوں گے؟ فرمایا روایات متواتر ہے، یخرج ما بین الرکن والمقام، رکن و مقام سے امام زمان خروج کریں گے۔ اے میرے مولا و آقا، دنیا میں شیعوں کی اتنی بھیڑ ہے، آپ قم سے کیوں نہیں خروج فرماتے؟ آپ عراق میں کربلا سے کیوں نہیں خروج فرماتے؟ ہندوستان یا پاکستان کا کوئی شہر کیوں نہیں انتخاب کر لیتے؟ یہ مکہ ہی کو اپنی نہضت کی ابتدا کیوں بنا رہے ہیں؟ فرمایا یاد رکھو میرے جد ابراہیم نے اپنے مشن کا آغاز مکے سے کیا تھا، میرے جد اسماعیل نے اپنی نبوت کا آغاز مکے سے کیا تھا، میرے جد محمد مصطفیٰ نے اپنی نبوت کا اعلان مکے سے کیا تھا، میرے والد محترم علی مرتضیٰ نے اپنی آمد کا اعلان بھی مکے سے کیا تھا، اور میرے جد امجد امام حسین نے اپنی نہضت کا آغاز بھی مکے سے کیا تھا۔ وہ دوسروں کو شہروں کو وہ اپنا مسکن بناتے ہیں جو بے گھر و بے آبادی ہوتے ہیں، ہم تاریخی لوگ ہیں، ہمارا تاریخی شہر ہے۔ درود پڑھ دیں محمد لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یقیناً لبیک یا حسین، ہر مومن کے خون کے قطروں پہ یہ تحریر لکھی ہونی چاہیے، بالروح والدم والمال والاولاد، روح، مال، اولاد سب حسین پہ قربان ہے۔ عزیزوں، تو شروع یہ نہضت جو ہوگا، انقلاب جو ہوگا، وہ مکے سے ہوگا، اور اسی جگہ سے ہوگا جہاں لوگ ناخواستہ طور پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہر سال محنت ہوتی ہے، ہر سال وہ دیوار میں در بنتا ہے۔ میرے خدا، اب تو علی کو گئے ہوئے 1500 سال ہو گیا ہے، یہ در کس کا منتظر ہے؟ فرمایا جب سے علی اس در سے نکلے ہیں، اس در کو اسی علی کا انتظار۔ یہ در شگاف ہو کے یہ کہہ رہا ہے خدا وہ اس گھر سے تو نکلا، وہ آئے گا کب؟ خدا نے آواز دی گھبرا مت، اکٹھا آئے گا، اور اس طریقے سے آئے گا کہ زمین سے اس کی آواز گونجے گی، آسمان سے جبرائیل پکاریں گے، اے اہل عالم انا مہدی ہذہ الامہ قد ظہر، اے اہل دنیا اس امت کا مہدی آ چکا ہے۔ اور ہر جگہ یہ آیت کی تلاوت ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاء الحق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل کو تو جانا ہی ہے، اس لیے کہ باطل کے مقدر میں مٹنا ہے۔ میرے آقا، میرے خدا، یہ اعلان کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہا تم نے سمجھا نہیں اس اعلان کو؟ حضور نے فرمایا تھا العلی مع الحق والحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد آخری
جملہ جس کی تفسیر آج تک نہ ملی تھی، اللہم در الحق حیث ما دارا، حق کو ادھر موڑ، حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑ جائے۔ اب جو امام زمانہ کو حق کہا گیا تو امام زمانہ نے کہا لوگوں میری سیرت وہی ہے جو میرے جد علی کی ہے۔ نعرہ حیدری، ماشاءاللہ۔ یہ ہے قیام امام زمانہ صلوات اللہ وسلامہ۔ دوسری گفتگو اور تیسرا شباہت کا عنصر جو آپ کی نہضت میں پایا جاتا ہے وہ عنصر یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہی کا لب و لہجہ امام زمانہ کے پاس ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہی لہجہ ہوگا امام زمانہ کا کہ جو امام حسین کا لہجہ تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ آمادہ ہے میں حسین کا بے لہجہ؟ شک بے شک، ماشاءاللہ۔ حسین کا لہجہ کیا تھا؟ اس لہجے میں جس میں ذلت کی بو آ جائے اسے لہجے یزید کہتے ہیں، لیکن وہ لہجہ کہ جس میں عزت کی بو آئے، مردانگی کی بو آئے، شرافت کی بو آئے، طہارت کی بو آئے، قداست کی بو آئے، دینداری کی بو آئے، حمایت کی بو آئے، تو اس لہجے کو لہجہ حسین ابن علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر حسین ابن علی کے لہجے کی قیمت پہچاننا ہے تو دو تین مثالیں میں آپ کے حوالے کر دوں۔ عزیزوں، عبداللہ بصری کہ جو بہت بڑا سردار تھا، اور یاد رکھیے گا میں بات مجلسوں میں عرض کروں گا جو حسین نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا، حسین کسی سے مدد کی بھیک نہیں مانگ رہے تھے، حل من ناصر ینصرنا، اسی لیے فرمایا نہ میری نہیں کہا، میری مدد نہیں ہماری مدد، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے ہماری۔ یہ نائے حسین نہیں ہیں، اس میں محمد بھی ہیں، علی بھی ہیں، فاطمہ بھی ہیں، حسین بھی ہیں، بلکہ پھیلاؤں 1,24,000 انبیاء اس نا کے اندر پوشیدہ ہیں۔ حسین یہ کہنا چاہتے ہیں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، اگر مدد کرنے کا شوق ہے تو انبیاء کے مشن کو بچا لو، یہی ہماری مدد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حسین ابن علی علیہ السلام کا لہجہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ عبداللہ آیا، آنے کے بعد امام کے پاس دیکھا قلت اصحاب ہے، اصحاب تھوڑے سے، اس لیے سوچا کہ ہم تو حسین کی مدد کرنے نکلے لیکن ظاہراً کوئی ایسا آثار نظر نہیں آ رہا ہے کہ امام حسین کامیاب ہو جائیں گی۔ آنے کے بعد اس نے کہا ابن رسول اللہ میں تو نکلا تھا آپ کی مدد کرنے، غور کیجئے گا اس بات کو، میں تو نکلا تھا لیکن جب میں یہاں آیا تو مجھے یہ لگا کہ میری مدد کرنے سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میرے آپ کے لشکر میں شامل ہو جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لہذا پھر میں اپنا ووٹ کیوں خراب کروں؟ آج یہی ہوتا ہے نا کہ صاحب فلاں آدمی اچھا ہے لیکن جیتے گا تو ہے نہیں، تو اپنا ووٹ کیوں خراب کروں؟ عزیزوں سمجھ لو کہ یہ آدمی حسینی خیمے کا نہیں، تم نتیجے کے ذمہ دار نہیں ہو، اپنی ڈیوٹی و وظیفے کے ذمہ دار۔ ماشاءاللہ، تم اپنی ڈیوٹی کرو، تم اپنا واجب ادا کرو، کامیابی و ناکامی خدا کے ہاتھ میں۔ مولا میرے آنے سے کیا فائدہ ہے، آپ تو کامیاب تو ہوں گے نہیں، تو آپ نے کہا پھر آپ کیوں آئے ہو؟ مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ تو میں یہ اپنے لیے کہہ رہا ہوں، سارا مجمع جہاں تک میری آواز جا رہی ہو پہنچ رہی، ان سب کو یہ پیغام ہے کہ کبھی حسین ابن علی کی مدد کرنے کے خیال سے نہ آنا، حسین مدد دینے آتے ہیں، حسین کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ تو پھر آئے کیوں ہو تم؟ تو نے کہا کہ ابن رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور اس کے بعد
وہ یہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کی داڑھی بالکل کالی ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ مولا کیا آپ نے خضاب لگایا ہے جس کی وجہ سے آپ کے اوپر بڑھاپا آ گیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ قد اسرعت الی الشیب، بڑھاپا میری طرف بڑھ رہا ہے۔ کلام معصوم ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مولا یہ داڑھی پہ آپ نے خضاب کر رکھا ہے۔ مولا نے مسکرا کے کہا کہ چونکہ بڑھاپا میری طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ آیا تھا امام حسین کی ضعیفی کا ذکر کرنے کے لیے۔ امام یہ فرمانا چاہتا تمہارے جیسے لوگ امام معصوم کو ضعیف کر دیتے ہیں، تمہارے جیسے سست عنصر و کمزور لوگ امام معصوم کو پیری زود رسم مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا حضور یہ میرا گھوڑا ہے، اس پہ جب بھی میں سوار ہوا اور کسی چیز کی تلاش میں نکلا تو میں نے اسے پا لیا، اور جب بھی اس گھوڑے پہ بیٹھ کے میں کسی بھی خطرے سے بچنا چاہا میں نے تو اس گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھا، اور یہ اتنا تیز رفتار گھوڑا ہے کہ مجھے خطرے کی رینج سے باہر لے گیا۔ اور یہ جو تلوار ہے میرے پاس، یہ جو تلوار ہے میرے پاس، جب بھی میں نے کسی دشمن پہ مارا تو اس تلوار نے خیانت نہیں کی اور دشمن کو دو ٹکڑے کر دیا۔ امام نے کہا کیوں ذکر کر رہے ہو؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تلوار دے دوں، یہ گھوڑا دے دوں۔ جب لہجے حسین پہچانو، فرمایا میں کنت متخذا للمضلین عضدا، اگر تو مدد کرنے آیا ہے تو میں بھی علی کا بیٹا ہوں، میں گمراہوں کی مدد نہیں لیتا۔ واہ 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 ماشاءاللہ۔ اس جملے سے یہ پتا چلتا ہے کہ حسین ابن علی مدد مانگنے کی راہ میں نہیں نکلے تھے بلکہ اچھے اور نیک لوگوں کی تلاش میں تھے۔ اور عزیزوں یہ ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہ گناہ کرتے جاؤ، مال حرام کماتے جاؤ، اور محرم میں امام حسین کی نظر دلا دو تو جب مولا نے مصیبت کے وقت گمراہ کی مدد نہ لی تو اب تو مولا پہ کوئی مصیبت بھی نہیں ہے۔ دینے سے پہلے مال کی پاکیزگی، افکار کی پاکیزگی، سوچ کی پاکیزگی، گھر کی پاکیزگی، ذہنیت کی پاکیزگی، جب پاکیزگیاں جمع ہو جائیں تو تم نہ بھی دینے جاؤ تو حسین اپنے زہیر کو تلاش کریں۔ ایک درود پڑھ دے محمد۔ یہ ایک لہجہ ہے حسین کا۔ دوسرا لہجہ جب دربار ولید میں ولید نے فرمایا، کہا کہ یا ابن رسول اللہ قد مات معاویہ، تو امام نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے قد مات طاغیتکم، تمہارا ظالم مر چکا ہے۔ اس نے کہا جب آپ کو معلوم ہے تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ خط آیا ہے میرے پاس۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ بھی معلوم ہے، کہ آپ بیعت کر لیجئے یزید کے ہاتھوں پر۔ تو حسین ابن علی نے کہا کہ یہاں کی بیعت سے تم راضی نہیں ہوگے، تم کو چاہیے پبلسٹی، اگر میں یہاں کر بھی لوں بیعت تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، تو کسی ایسی جگہ بلاؤ کہ جہاں میں بیعت کروں تو لوگوں کو معلوم ہو کہ علی کے بیٹے نے معاویہ بن ابی سفیان کے بیٹے کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ ان کو تو معلوم تھا کہ امام حسین مجمع کے لوگ اکٹھا کر رہے ہیں، اس لیے کہ کسی کو جب مارنا ہوتا ہے تو اسی پبلک کے بیچ میں اس کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں یہی آپ کر لیجئے، تو آپ نے فرمایا جو جواب میں کل دیتا یہی میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ فرمایا یا امیر نحنو معاشرت اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت کی سوسائٹی ہیں، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہمارا سماج نبوی سماج ہے، ہمارے سماج میں بسنے والا ہر بچہ نبوت کے افکار پہ پلا ہوا ہے۔ نحنو اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، ہم معدن رسالت ہیں،
اس کے بعد فرمایا مختلف الملائکہ، فرشتے ہمارے گھر سے آتے جاتے ہیں، وہ محبت الواحد، اس کے بعد فرمایا مثلی لا یباع مثلہ، میرے جیسا حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ بس اتنا سننا تھا کہ مروان نے کہا حسین کو یہی قتل کر دو وگرنہ حسین تمہیں کہیں ملیں گے نہیں۔ علی کے لال کو جلال آ گیا، فرمایا واللہ لو لم یبق فی هذه الدنیا لا ملجأ لی ولا ماوا، قسم ہے اس خدا کی کہ جس کے ہاتھ میں حسین کی جان ہے، اگر مجھے انگوٹھا ٹیکنے کی بھی جگہ دنیا والے نہ دیں تب بھی میں یزید پلید کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ نہیں رکھوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ۔ یہ ہے لہجہ حسین ابن علی۔ اور ایک مثال اور دوں، اور جب مدینے سے نکلنے لگے، بعض روایتوں میں ہے کہ مکے سے نکلنے لگے، تو لہجہ حسین ابن علی ذرا دیکھو، فرمایا کہ لکھو ھذا آخر ما اوصى بہی حسین ابن علی ابن ابی طالب، یہ آخری وصیت ہے جو حسین ابن علی نے کی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد تمام دین کی گواہی دی، اس کے بعد فرمایا انی لم اخرجو اشرن ولا بطرن ولا ظالمن ولا مفسدن، میں نہ فساد پھیلانے جا رہا ہوں، میں نہ پکنک منانے اور تفریح کرنے جا رہا ہوں، اور نہ ہی میں معاشرے میں ظلم پھیلانے جا رہا ہوں۔ تو جا کیوں رہے ہیں مولا؟ فرمایا انما خرجتو لطلب اصلاح امت جدی، میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ امت جد کی اصلاح کروں۔ اس کے بعد مولا آپ کا وسیلہ کیا ہوگا؟ فرمایا اامر بالمعروف وانہا عن المنکر، برائیوں کا مقابلہ کروں گا، اچھائیوں کو پھیلاؤں گا۔ اے میرے مولا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا اسیرو بسیرت جدی و ابی، اور میری جہاد اور میرے انقلاب کا جو وسیلہ ہوگا وہ سیرت محمد مصطفیٰ و سیرت علی مرتضیٰ۔ حسین ابن علی بگڑی ہوئی امت کا جو علاج بتا رہے ہیں، حسین ابن علی انسانیت کے ذہنی مریضوں کا جو علاج بتا رہے ہیں وہ ہے سیرت محمد مصطفیٰ، وہ ہے سیرت علی مرتضیٰ۔ سیرت محمد کا خلاصہ اخلاق میں ہے، سیرت علی کا خلاصہ عدالت میں ہے، اور یہی دو چیزیں امام زمانہ کے خروج کا عنصر ہے، اخلاق محمدی، عدالت علوی۔ اور ہر نبی و امام نے امام کے آنے کی جو خبر دی تو یہ جملہ دہرایا، یملأ الارض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا، زمین کو ایسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے یہ ظلم سے بھر دیں گے، یعنی زمین کو کردار علی اور اقدار محمد سے بھر دیں گے، زمین جنت کا نمونہ ہوگا۔ درود پڑھ دیں محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد۔ لہذا حدیثوں میں آیا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اِنَّا صوت القائم یشبہ بصوت الحسین علیہ السلام، حضرت امام زمانہ کی آواز ہو بہو آواز حسین ابن علی ہو۔ لہجے میں فرق نہیں ہوگا، انداز گفتار میں فرق نہیں ہوگا۔ اے میرے خدا، پھر کیوں حسین کو لانا چاہتا ہے؟ کہا سنو، کل اگر یزید شام میں بیٹھ کر حلال کو حرام کر رہا تھا، حق کو پامال کر رہا تھا، تو اب کا یزید بہت بڑا ہو گیا ہے، میزائل والا ہو گیا ہے، سیٹلائٹ والا ہو گیا ہے، چینلوں کے ذریعے سے، طاقتوں کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے یہ یزید دنیا کو تباہ کر رہا ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جس طریقے سے اس زمانے کا یزید حسین کے علاوہ کسی سے مہار نہیں ہو
ہو رہا تھا، آج کا بھی یزید حسین مانگ رہا ہے، اور اس حسین کا نام محمد مہدی صلوات اللہ وسلامہ اور سب سے بڑی خصوصیت جو امام زمانہ علیہ السلام کی شباہت ہے وہ ہے انتقام اور منتقم ہونے کا جذبہ. اور میری مجلس انہی 3-4 چیزوں پہ تمام ہو رہی ہے، وقت بھی ختم ہونے والا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تقریباً 15 منٹ میرے پاس ہیں، 50 منٹ کا وقت ہے، واقعی بہت غنیمت وقت ہے. خدا آپ کو خیر دنیا و آخرت عنایت فرمائے. میں جلدی جلدی اپنی باتوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں. جس آیت کی تلاوت میں نے کیا تھا کہ من قتل مظلوما، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. من قتل مظلوما، جو بھی مظلوم مارا جائے، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو ہم نے اس کے ولی کو انتقام لینے کی اتھارٹی دی. من قتل مظلوما، جو مظلوم مارا جائے، جو اس دنیا سے مظلوم مارا جائے، فقد جعلنا، ہم نے، خدا نے، فقد جعلنا، ہم نے رکھا ہے اس کے ولی کو انتقام کا حق. اب دنیا تڑپ تڑپ کے مر جائے کہ حسین کے خون کا بدلہ نہ لیا جائے، تو گلہ اس سے کرو کہ جس کے ارادے کو نہ آسمان ٹال سکتا ہے نہ زمین ٹال سکتا ہے. اور اللہ نے حسین کے وارث کو زندہ رکھا ہے. اور عزیزو، امام زمانہ کے سلسلے میں جو بھی حدیثیں آتی ہیں، ان حدیثوں کو مجتہدانہ انداز میں 2 قسمت میں بانٹا جا سکتا ہے. پہلا حصہ جو امام زمانہ کو منجی عالم بتاتی ہے، یعنی عالم کا نجات دینے والا، دنیا کو پریشانیوں اور مشکلات و غربت و فقر و فاقہ اور مشکلات سے تنہا نجات دینے والا. تب کم سے کم ہزاروں روایتیں اور آیتیں ہیں کہ جو امام کو اس عنوان سے معرفی کرتی، انٹروڈیوس کرتی. اس کے مقابلے میں تقریباً اتنی ہی حدیثیں ہیں جو امام زمانہ کے انقلاب کو اس عنوان سے بیان کرتی کہ امام منتقم خون حسینی. اور کیجئے 2 جملے کے اوپر جتنی بھی حدیثیں اور آیتیں امام زمانہ کے بارے میں آئی ہیں، ان کو اگر مجتہدانہ انداز میں بانٹا جائے تو وہ 2 حصے میں بٹ سکتی ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام جو آ رہے ہیں وہ دنیا کو نجات دینے کے لیے آئے ہیں، منجی ہیں، فرشتہ نجات ہیں، اور آئیں گے تو دنیا کو ہر قسم کی برائی، فقر، فاقہ، بے عدالتی، بے انصافی، ظلم، تمام چیزوں سے نجات دے دیں گے. اور اسی کے برابر آیات و احادیث آئی ہیں جو امام زمانہ کو منتقم خون حسینی بتا رہے ہیں. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان دونوں کو یا تو کہا جائے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں، تو ایسی صورت میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا اور رسول اور ائمہ 2 متضاد باتیں کریں؟ تو یہ تو محال ہے، چونکہ قانون اساسی یہ ہے کہ ائمہ اور اہل بیت متضاد گفتگو نہیں کرتے. قرآن کے لیے بھی ہے کہ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدْتُمْ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ قرآن کسی غیر خدائی طاقت کی کتاب ہوتی تو 23 سال میں نازل ہوا ہے تو بہت زیادہ آپس میں کریشنگ ہوتی، اختلاف ہوتا، تضاد ہوتا. لیکن اول قرآن سے لے کے آخر قرآن تک کوئی اختلاف نہیں ہے. مرحوم امام خمینی ایک جملہ فرماتے ہیں، خدا رحمت کرے علماء و مراجع و فقہا کے اوپر، فرماتے ہیں اگر انبیاء ایک چھت کے نیچے جمع ہو جائیں تو ان کے درمیان شمع برابر اختلاف نہیں ہو. اگر 1,24,000 انبیاء ایک چھت کے نیچے جمع ہو جائیں تو ان کے درمیان شمع برابر بھی اختلاف. میں کہوں گا اگر ہمارے 12 امام ایک ہی وقت میں ایک ہی
منٹ اور سیکنڈ میں سب کے سب امامت کریں تو ان میں ذرا سے بھی اختلاف. اور اگر آپ سمجھنا چاہتے تو میں مثال دے دوں. 12 امام، نماز ایک، روزہ ایک، حج ایک، زکوٰۃ ایک، خمس ایک، حلال ایک، حرام ایک. 4 امام، 4 مصلی، 4 نماز، 4 روزے. 12 امام، ایک شریعت، 4 امام، ہزاروں نماز. ایک درود پڑھ دے محمد. لو کان من عند غیر اللہ لوجدتم فیہ اختلافا کثیرا. اگر خدا کی جانب سے ہوتا تو اختلاف نہ ہوتا. سب کے سب پیغام پہنچانے والے ہیں، پیغامبر ہیں. تو جب پیغامبر ہے تو اس میں کچھ بڑھائیں گے نہیں، گھٹائیں گے، تو اختلاف کہاں سے ہوگا؟ اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں اپنی مرضی سے کچھ بڑھایا جاتا ہے، گھٹایا جاتا ہے. تو عزیزو، ہماری شریعت میں اختلاف نہ ہونا، دوسروں کا اختلاف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جیسا ہم نے پایا تھا ویسا ہم نے باقی رکھا. تم نے جیسا پایا تھا ویسا باقی نہیں رکھا. لہذا آج تک تمہارا فقیہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ نماز میں کھڑے ہونے کے بعد حضور سرور کائنات ہاتھ سینے پہ رکھتے تھے یا ناف پہ رکھتے تھے یا پیٹ پہ رکھتے تھے. اختلاف سیرت رسول میں نہیں ہے، رسول کی سیرت کو دیکھنے اور فالو کرنے والوں میں ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد. تو یہ 2 عنصر ہیں کہ جو امام زمانہ کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے حدیثوں اور آیتوں کی مدد لی جاتی ہے. تو وجہ کیا؟ یا تو کہیے کہ یہ دونوں آپس میں ٹکرا گئے، یہ ایک پرسنل میٹر ہے اور وہ ایک تمام پبلک کا میٹر ہے، عمومی میٹر ہے، سب کا ہے. دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یا امام زمانہ انتقام لینے آئیں گے یا امام زمانہ دنیا کو نجات دینے آئیں گے. یا تو کوئی ایسا اشارہ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے. وقت نہیں ہے چونکہ لہذا میں اپنی بات پوری کرنا چاہتا ہوں. میں تھوڑا اور اندر جاتا لیکن وقت نہیں ہے. میں 2-3 جملے آپ کے سامنے. وجہ یہ ہے کہ اس وقت تک زمین کو نجات نہیں دی جا سکتی جب تک گزشتہ ہوئے ظلموں کا ازالہ نہ کر دیا جائے. جب تک ظلم کا ازالہ نہیں ہوگا دنیا میں امن و امان قائم نہیں ہوگا. میں ایک مثال دوں. آپ اپنے گھر سے نکلے، آپ کے 5 بیٹے تھے اور جب واپس آئے تو کسی نے کسی کا حق چھین لیا تھا، کسی نے کسی کو مار دیا تھا، لوٹ لیا تھا، کسی نے کسی کی توہین کی تھی. آپ آج سے عدالت لاگو، آج سے عدالت لاگو. اور ظلم اتنے خطرناک ہیں کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں. تو سامنے والے کہیں گے پہلے پچھلا حساب و کتاب برابر کر لیجیے، اس کے بعد آئندہ سے عدالت کا رول لاگو کیجئے. عزیزو، یہ 2 عنصر اسی لیے رکھا ہے کہ جب تک دنیا میں قاتلان حسین سانس لے رہے ہیں نہ دنیا میں عدالت ہو سکتی ہے نہ انصاف ہو سکتا ہے. لہذا اللہ نے امام مہدی کو 2 حیثیت دے کے بھیجی. منجی عالم بھی بتایا، منتقم خون حسین بھی بتایا. جب تک برائی موجود ہے، حسین کا قاتل موجود ہے، جب تک اس کا سفایا نہیں ہو جائے گا دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا نہیں ہوگا. درود پڑھ دے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد. اور کوئی یہ کہے کہ یہ تو پرسنل میٹر ہے، پرانا میٹر ہے، بات الگ ہے، یہ امام زمانہ کیوں انتقام لیں گے؟ تو آپ قرآن آواز دے گا یہ حق میں نے دیا ہے، تمہیں اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا. جو مظلوم مارا جائے اس کے اولیاء کو ہم نے طاقت دی ہے انتقام لینے کی. ظلم جتنا بڑا ہوگا ولی کو اتھارٹی بھی اتنی ہی بڑی ہوگی. ظلم جتنا خطرناک ہوگا اتنا ہی خطرناک انتقام بھی ہوگا. اور یہی وجہ ہے عزیزو کہ ہم اپنے بچوں کی جو تربیت کریں ان 2 اصولوں پر. ایک یہ کہ یہ بچے منجی عالم ہوں،